Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج ہمارا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ سیریز کا چوتھا سیشن ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ایمان کی مضبوطی اور عقیدے کی درستگی پر بات کی، کیونکہ ایمان کی مضبوطی ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرشار کر سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں کہا کہ مشکلیں، پریشانیاں، مصائب سب کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اٹس اے پارٹ آف لائف، کوئی بھی اس سے بجز نہیں۔ لیکن ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں اور مصائب میں سے ہمیں بخیر و عافیت نکال لے جائیں، کوئی دکھ ہمیں نہ چھوئے، ہمارے رزق میں وسعت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں اور اپنے نور سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم سب، یہی ہم سب کی خواہش ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ان سب چیزوں کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور شرط صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یعنی یہ سب چیزیں ملیں گی اگر ہم تقوی والے بن جائیں۔ سورہ زمر آیہ نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے تقوی کی راہ اختیار کی، انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بار بار قرآن کی یہ آیات سنایا کرتے تھے۔ یہ سورہ طلاق کی آیہ نمبر 2 اور 3 ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ حدید آیہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گی، اور تمہیں بخش دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 100 سے زیادہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور متقیوں کے لیے بہت خوشخبریاں سنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی عمل کا سردار ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا روٹ ورڈ واو قاف یا وقایا سے ہے، جس کے معنی کسی چیز سے بچنا، اور اسی سے اتقا، خود کو بچانا، کسی خطرے سے بچانا۔ اصطلاحاً بچنا سے مراد اتقوا اللہ، اللہ سے بچنا۔ اللہ سے بچنا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دور بھاگنا ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اسی سے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف مانی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خطرہ سے بچانا، خطرہ سے خود کو بچانا، اور خطرہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ، یعنی کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ جیسا کہ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو تقوی دراصل زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے اور عمل کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنے کا نام ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، اس سے رک جانا، اور ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اس کو برضائے رغبت پورے خلوص کے ساتھ کرنا۔ یا یوں کہیے کہ تقوی نظم و ضبط کی ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جو سرکشی کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔
ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور پر تقویٰ کو ظاہری عبادت یا ظاہری وضاحت یعنی لباس اور طور طریقے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ظاہری اعمال، نماز، روزہ یا عبادت و ریاضت بذات خود تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، یعنی آپ کے دل کے اندر جو رب کی رضا کی طلب ہے، جس کی وجہ سے آپ خود کو ہر نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ میری بہت پیاری بہنوں، دنیا ایک ایسی راہ گزر ہے جو برائی کے جھاڑ جھنکار سے اٹی ہوئی ہے۔ متقی وہی ہے جو اس جنگل میں سے خود کو اس طرح نکال لے جائے کہ کہیں بھی اس کا دامن کسی برائی کے کانٹے سے الجھنے نہ پائے، شیطان کے ہتھ کنڈے اس کے پارسائی کے لباس کو تار تار نہ کرنے پائیں۔ میری پیاری بہنوں، تقویٰ عبادات میں بھی ہے، یعنی آپ کی ہر عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور بے لوث ہو۔ اسی طرح تقویٰ تعلقات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی ہے، یعنی ہم اپنے حقوق اور فرائض کو احسن طریقے سے، احسان کے رویے کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ اور پھر تقویٰ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ آل عمران 76 میں فرمایا، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو اپنا عہد وفا کرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا، وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ سورہ جاثیہ 19 میں فرمایا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک جو متقی ہیں اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے فضائل و برکات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو فرقان عطا کرتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ یعنی غلط اور صحیح کی پہچان، حق اور باطل میں فرق کرنا۔ اسی طرح درجات کی بلندی اور رزق میں برکات کی خوشخبریاں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ پیاری بہنوں، دنیا دارالامتحان ہے، ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہیں اگر ہم ان کو تقویٰ کے ساتھ گزاریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے وعدے کہ جو بھی تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اللہ اسے فتنوں اور تباہیوں سے بچاتے ہیں اور تاریکیوں میں روشن راستہ دکھاتے ہیں۔ میری بہت پیاری بہنوں، سوچیں ذرا، اگر اللہ کی محبت، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت مل جائے تو پھر کوئی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے والا بنائے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں اپنی بات۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allahu Akbar.